بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، بدر کی لڑائی رمضان المبارک 2 ہجری 17 تاریخ کو لڑی گئی۔ لڑائی سے پہلے پہلی رات جب کہ آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نفل تلاوت، ذکر الہی اور دعا مناجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں لحن داؤدی کا جادو تھا تو کسی کی آواز میں ہچکی بن جانے سے لرزہ اور ترزہ تھی۔ کوئی ضرب و سجود تھا تو کوئی قیام میں کھڑا تھا۔ ہچکیاں بھی تھی اور سسکیاں بھی، امید بھی تھی اور ایمان بھی۔ دوسری جانب اہل کفر کے خیموں میں اور ہی عالم تھا۔ ضیافتیں، بنا ہوا گوشت، باد و جام، کہکے کے اشار منظر، کبر و غرور خاندان، تفاخل، بہادری کے قصے اور نامعلوم کیا کیا خرافات پیٹ بھر کر کھا چکے تھے تو سراہیوں کے منہ کھل گئے۔ نرم و نازک دھڑکتے ہوئے جسموں اور پائل کی چھنکار نے سب کو محصور کر دیا۔ رقص اور موسیقی اور قریش کی بہادری پر مشتمل رزمیہ ترانے نے اور گانے بجانے والوں کے ہاتھوں اور آنکھوں کی حرکات، سکنات اور ان کے درمیان بہکے ہوئے نوجوانوں کا غلبہ پاڑا اور شور و ہنگامہ۔ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ چشمہ فلک یہ سب دیکھ رہی تھی اور گوشے ارض یہ سب سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں سے چاند مشرق کی طرف سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد دل ڈوبا تھا۔ چاند سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ بیت چکا تھا۔ اب ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ جنوب قریش کے خیموں میں تھرکتے ہوئے جسم تھک کر سو گئے۔ جام کو گردش دینے والے خراٹے لے رہے تھے۔ قلینوں پر جگہ جگہ بادہ ساگر اوندے پڑے تھے۔ اونٹ کا بوندا ہوا گوشت اور انگور کی نفس شراب، اپنی طاقت کا غرور اور قریش کی عظمت، نخوت کا نشہ، ان سب چیزوں نے اہل خیمہ کو مدہوش کر رکھا تھا۔ دوسری جانب در ذرا فاصلے پر شمال میں فاقہ مستمع خیموں میں بھی رات بھر دعائیں کرنے والے عابدین تک تھک ہار کر سو گئے۔ دعائیں مانگی گئی، آنسو بہائے گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کی امید پر پہلو فرش پر ٹکا دیے گئے۔ ابہو کا عالم تھا، نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ درندے کے دھاڑنے کی صدا، نہ کوئی پرندہ سکوت کو توڑنے کے لیے متحرک تھا۔ خیمے کے دروازے پر جان نثار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ خیمے کے اندر آفتاب رسالت جلوہ فرما ہے۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے۔ یہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائے التجا ہے۔ خیمے کے اندر سے آسمانی چاند کی کرن اندر داخل ہو رہی ہے اور زمینی چاند مہتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرے مبارک پر جذب ہو رہی ہیں۔ کندھے سے چادر بار بار گر پڑی ہے، ہچکی بن گئی ہے۔ ایسے میں سب سو جائیں مگر ابو بکر کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ رات بھر سے کھڑے ہیں، چادر بار بار اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کیا، حسبی کا یا نبی اللہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر خوشخبری سن لو، جبرائیل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صفا بستہ حاضر تھی، وعدہ ربانی پورا ہو گیا تھا، دعائیں قبول
قبول ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، چادر کندھے سے بار بار نیچے گر جاتی۔ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنی تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں، معاذ اللہ۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہوگی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، کل ان کفار کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعے حدیث کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نہایت جامع پر تاثیر اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلانے والی ہیں، لیکن غزوہ بدر کی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے۔ اس موقع پر اجر و انصار کا جو مجمع نظر آتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ تبارک تعالیٰ پر کس قدر مان ہے، اور کیوں نہ ہو اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا تھا۔ اس کی رضا مطلب تھی، اس کے کلمے کو سر بلند کرنا تھا، اس کے دین کو تمام دنیا پر غلبہ عطا کرنا تھا۔ یہ مٹھی بھر جماعت کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ قریش کی نخوت طاقت کا تذکرہ بھی دعا میں ملتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی بے چارگی اور ہے، اور بے سرانی کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل سرمایہ وہی تھا جو اپنے میدان پر لا کر پیش کر دیا تھا۔ یہ 313 نفوس کی پونجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن میں جو ہیرے اور موتی جمع کیے تھے وہ سب یہی تھے۔ یہ تو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جان قربان کر دیتے، مگر ان کی شخصیت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا زمین پر دوسرا کوئی نہ رہتا۔ ناظرین سوچئے، دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی بدر کے درمیان سے کئی زیادہ بابرکت اور اللہ کو پسند ہے۔ یہ دعا عین میدان بدر میں کی گئی۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے اپنا سب کچھ نظر کے پیش کر دو، پھر دعا کرو۔ اس شان سے جب دعا مانگی گئی تو در قبولیت کھلا، اور بظاہر ناممکن کو اللہ پاک نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا، نہایت پر اصل اور جامع، مختصر اور دل نشین جنت کی وسعتوں کا تذکرہ اور اس کی غیر فانی نعمتوں کا بیان، صف بندی بھی کی، اور جنگ کے درمیان حکمت علمی بھی اختیار کرنے کے لیے ہدایت بھی دی۔ صفہ بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی جنگی تاریخ میں منتفرق کروا دیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ مختلف انداز کے ساتھ جنگی خدمات عالمی میں جنگوں میں رائج چلا آ رہا ہے۔ آپ نے جنگی حکومت عالمی کے لیے جو ہدایت دی تھی، ان میں سے اہم باتیں یہ تھی: نظم و ضبط اور جرأت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کا اصول اور رضائے الہی مقصود ہو، تیر اس وقت چلایا جائے
جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو۔ کوئی ایک تیر بھی اس طرح نہ چلایا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ دشمن کے قریب آنے پر پہلے نظرے کا استعمال کرنا اور پھر جب دشمن بالکل روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لینا اور جان رکھنا۔ جو بندہ گمسان میں صبر و ہمت اور ثابت قدمی اور استقامت دکھاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسلحے اور تعداد کی کمی کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت نہایت مفید، جامع اور بہترین حکمت علمی کا حسین مرکہ ہے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے کو بطور آپریشن روم یا کمانڈ پوسٹ کے استعمال کیا، مگر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ عملے میدان جنگ میں نہیں آئے۔ یہ بات دراصل درست نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی معروف تاریخ البدایہ و نہایت میں سیدنا علی ابی طالب کا یہ قول نقل کیا کہ یوم بدر ہم نے دیکھا کہ سخت لڑائی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے سب سے آگے تھے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو مشکل میں پاتے آپ کے سائے میں پناہ لیتے۔ جنگ بدر اسلام اور کفر کے میدان درمیان لڑائی جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفر کی تعداد 1000 جنگجو پر مشتمل تھی جن کے پاس بہترین گھوڑے، بہترین تلواریں ہیں، بہترین ہتھیار اور عرب کے جانے مانے جنگجو شامل تھے، مگر دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اس جنگ میں اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ 72 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ کفر کے بہت سارے لوگ مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، جن میں سرفراست ابو جہل ہیں۔ بہرحال اس جنگ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی۔ کفر اور اسلام کے درمیان لڑائی جانے والی یہ پہلی جنگ تھی جس کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ یاد رہا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔